انسانیت کا تقاضا ہے کہ کسی دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کر خوش نہ ہوا جائے۔ انسان کی بہتری انسان سے زیادہ خدا جانتا ہے۔ جو بندہ جانتے ہوئے بھی حق بات نہیں کہتا اور خاموش رہتا ہے وہ گونگا شیطان ہے۔ بھیڑ بڑھ رہی ہے دنیا میں اور لوگ اکیلے ہوتے جا رہے ہیں۔ زندگی کو تنہا ویرانوں میں ہی رہنے دو، وفا کی باتیں خیالوں میں ہی رہنے دو، حقیقت میں آزمانے سے ٹوٹ جاتا ہے دل، عشق محبت کتابوں میں ہی رہنے دو۔ برے اعمال دیمک کی طرح ہیں، ان کے ذریعے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سے سب مٹی ہو جاتا ہے۔ خاموشی بھی ایک زبان ہے جسے کان لگا کر نہیں دل لگا کر سننا پڑتا ہے۔ غلط کام سے منع کرنے کا انداز غلط ہو تو پھر یہ بھی غلطی ہے۔ ہنر کی تعلیم روزی روٹی کمانے کے لیے اور علم کی آگاہی کردار کو شکل دینے کے لیے ہوتی ہے۔ جس نے خدا کو پہچان لیا اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہی۔ محبت بوجھ نہیں ہوتی پھر بھی جھکا دیتی ہے۔ ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہتر ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا انتخاب کریں جو دل سے خوبصورت ہیں۔ انسان کو اگر اندازہ ہو جائے کہ دنیا اسے کتنی جلدی بھول جاتی ہے تو وہ کبھی بھی خود کو دنیا کے لیے نہ تھکائے نہ گرائے۔ طاقت یہ ہے کہ انسان آنسو بہانے کی بے شمار وجہ ہونے کے باوجود مسکرانے کو ترجیح دے۔ دوسروں کے گناہ گنتے رہنے سے بندہ خود نیک نہیں بن جاتا۔ سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگوں کہ بچے اب پلٹ کر بولتے ہیں۔ وہ لوگ کبھی تنہا نہیں ہوتے جن کے ساتھ خوبصورت خیالات ہوں۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ اسلام کو دنیا کی نظر سے نہ دیکھو بلکہ دنیا کو اسلام کی نظر سے دیکھو۔ تیری خاموشی سن کر بڑھتا ہے تیری آواز پر یقین میرا۔ جہاں سوال کے بدلے سوال ہوتا ہے وہاں سے محبتوں کا زوال ہوتا ہے۔ کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی صحیح، کسی کا بن کے رہنا کمال ہوتا ہے۔ غلطیوں پر پچھتانا بیکار ہے، یہ سمجھو کہ کچھ سیکھنے کو ملا۔ خزاں میں صرف پتے گرتے ہیں، نظر سے گرنے کے لیے کسی موسم کی ضرورت نہیں۔ وقتی جذبات پر مستقل فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ آپ کے چھوٹے آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، نصیحت پر نہیں۔ دنیا میں سب چیزیں مل جاتی ہیں، صرف اپنی غلطی نہیں ملتی۔ صبر سے بہتر علاج اور خاموشی سے بڑی سزا اور کوئی نہیں۔ زندگی میں جتنی سادگی ہوگی اتنی ہی پریشانیاں کم ہوں گی۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اناؤ نفرتوں خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں محبت گھولنے والے بڑے درویش ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اے دنیا تیرا عیش و آرام تھوڑا، تیرے خطرے زیادہ اور تیرے عاشق ذلیل اور رسوا ہیں۔ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی کیا قدر اور منزلت ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس وقت اس کے نزدیک اللہ کی کیا قدر و منزلت ہوتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے تو دنیا کی محبت دل سے نکال دو۔ اپنے مرنے والوں کی اچھائیوں کو یاد کرو اور ان کی برائیوں کے بیان کرنے سے باز رہو۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو عیب نکالنے اور نکتہ چینی سے دور رہیے۔ ٹوٹ گئے ہو، تھک گئے ہو، ہمت نہیں رہی، لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ آپ کی تڑپ جانتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے رابطہ جوڑ لو، سب اچھا ہو جائے گا۔ راستہ کبھی بند نہیں ہوتا، بس چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش راستہ ملنے تک جاری رکھنی چاہیے۔ نظروں کی حفاظت کیجیے، کیونکہ جو آپ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں اسے بھلا پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔
جاہل نہ تو گناہوں سے رکتا ہے اور نہ ہی واعظ اور نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے، نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی سمجھانے والے کی باتوں کو۔ بیوقوف کو جواب نہ دینا ہی اس کا بہترین جواب ہے۔ جسے صرف اپنی ہی باتیں اچھی لگتی ہوں، سمجھو کہ اس کی عقل ڈوب چکی ہے۔ توبہ کو ٹال دینا دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ اور گمراہی ہے۔ غور و فکر نہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ بحث اور تکرار کرنا جہالت اور نادانی کی ایک نشانی ہے۔ بہترین بھائی وہ ہے جو اپنے بھائی کو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے دے۔ جس نے تجھ پر ظلم نہ کیا ہو، اس پر تیرا ظلم کرنا ایسا گناہ ہے جس کی سزا بے حد جلد ملا کرتی ہے۔ جو شخص امید کے راستے میں بہت تیز دوڑتا ہے، وہ موت سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ تھوڑی سی چیز حاصل کرنا پورے کو چھوڑ دینے سے بہتر ہے۔ گناہ کو چھوڑ دینے کی منزل بعد میں مدد مانگنے سے زیادہ آسان ہے۔ جو دنیا سے تمہیں حاصل ہوا ہے اسے لے لو، اور جو چیز تم سے رخ پھیر لے اس سے منہ موڑ لو۔ اور اگر ایسا نہ کر سکو تو جو حاصل ہے اور جو طلب ہے، ان دونوں میں درمیانی راستہ اختیار کرو۔ جسے صبر رہائی نہیں دلاتا، اسے بےتابی اور بے قراری ہلاک کر دیتی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں اور راستے بھی نکل جاتے ہیں۔ اپنے دامن کو پاک رکھنا حسن اور جمال کی زکوٰۃ ہے۔ علم حاصل کرو کہ علم تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ کوئی بھی عزت اسلام سے بلند تر نہیں۔ عقل کو پاک کرنے میں تعلیم سب سے بڑی مددگار ہے۔ دنیا کی پناہ لینے والا اغوا ہو چکا ہے اور اس کا حصہ تباہ ہو چکا ہے۔ دنیا ٹہلنے کی جگہ نہیں بلکہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے جانے کی جگہ ہے۔ آخرت کی یاد دوا بھی ہے اور شفا بھی، اور دنیا کی یاد سب بیماریوں سے بڑی بیماری ہے۔ خاموشیاں کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہیں۔ اس قدر خاموشی ہے چاروں طرف، ذہن سوچے تو شور ہوتا ہے۔ سجدوں کے بدلے بھی بشر فردوس چاہتا ہے، کتنا ناداں ہے عشق میں بھی ہوش چاہتا ہے۔ یہ یقین ہمیں خود کو بہرحال دلانا ہوگا، ہم ہیں مسافر، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ تعلق میں موڑ ضرور آنا چاہیے، پتہ تو چلے کون آپ کے ساتھ مڑ رہا ہے اور کون اپنا راستہ لیتا ہے۔ ایسے قیدی کا کیا کرے کوئی جس کو زنجیر سے محبت ہو۔ ہر سمجھدار شخص کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب وہ خوشی اور تکلیف دونوں سے ہی محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی دنیا کی نظریں انسان کی خوشیاں بھی کھا جاتی ہیں اور سکون بھی۔ کہتے ہیں ایک بات بڑی مختصر سی ہے، جھک کر چلو حیات بڑی مختصر سی ہے۔ سب سے بڑی دولت مندی یہ ہے کہ دوسروں کے ہاتھ میں جو ہے اس کی آس نہ رکھی جائے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ خوبی اور نیکی دولت سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ دولت خوبی اور نیکی سے وجود میں آتی ہے۔ یاد رکھو، فتح طاقت کی نہیں، سچائی یعنی صداقت کی ہوتی ہے۔ ہر انسان ایک نقاب پہنا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ نقاب اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اتار دیتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ خدا کے رازق ہونے پر یقین رکھو۔ جس نے ماں کے پیٹ میں اور ماں کی گود میں اور بچپن میں روزی دی، وہی آخر تک بھی تمہیں روزی دے گا۔ بھوکا پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا دلاسا انسان کو زندگی میں بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ جب کسی کی مدد کرنے کی نیت کرو تو اللہ تعالیٰ گنجائش نکال ہی دیتا ہے۔ ویرانے میں ایک پھول بھی پورا گلشن ہوتا ہے۔ وہ پیڑ جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز جتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے۔ زمین سے کون اٹھاتا ہے خشک پتوں کو، ہوا کی بات نہ کرنا، ہوا تو پاگل ہے۔ قافلے دلدلوں میں جا ٹھہرے،
رہنما پھر بھی رہنما ٹھہرے۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزار دو، رہو تو پھولوں کی طرح، بکھرو تو خوشبو کی طرح۔ ضد سے حاصل کی ہوئی چیز کبھی خوشی نہیں دیتی، حسرتیں انسان کو نیلام کر دیتی ہیں۔ کبھی نفرتوں میں ملا سکون، کبھی چاہتوں نے رلا دیا۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا سب سے بہتر ایمان ہے۔ بندہ جب تک فرض کو پورا نہیں کر لیتا تب تک نفل کام میں مصروف نہ ہو۔ عقل مند وہ ہے جسے اللہ کے احکامات کی سمجھ ہو، دنیا کی سمجھ عقل مندی نہیں ہے۔ جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں ملے گا بھی نہیں، چاہے وہ تمہارے 2 ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ دنیاوی تکلیف کی گھڑیاں آخرت کی تکلیف ختم کرتی ہیں۔ دنیا ایک مقررہ وقت تک رہے گی اور آخرت ہمیشہ۔ اس دنیا سے ڈرو کیونکہ یہ غدار، دھوکے باز اور فریب دینے والی ہے۔ دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کی محبت تو اندھا، بہرا اور گونگا کر دیتی ہے۔ دنیا کو اس دولت کی طرح سمجھو جو تمہیں خواب میں ملے اور جاگنے پر کچھ بھی نہ ہو۔ جس طرح دن رات ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح خدا کی محبت اور دنیا کی محبت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جس نے علم کو زندہ کیا وہ کبھی نہیں مرا۔ جو کوئی بھی لوگوں کو دھوکہ دے گا، خدا اس کے اس دھوکے کو خود اس کی طرف پلٹا دے گا۔ یقیناً بندہ گناہ اور نعمت کے درمیان پھنسا ہوتا ہے، مگر سوائے استغفار اور شکر کے اس کا علاج ممکن نہیں۔ موت کے اعلان کے لیے تمہارے بالوں کا سفید ہونا ہی کافی ہے۔ اچھی بات جو بھی کہے لے لو، چاہے وہ شخص خود اس بات پر عمل نہ بھی کرتا ہو۔ جو خدا کے فیصلے پر راضی ہو گیا اس کی زندگی پاک ہو گئی۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ اگر تمہیں عزت چاہیے تو اسے اللہ کی فرما برداری میں تلاش کرو۔ دوست ایسا بناؤ کہ جس سے تمہاری عزت محفوظ رہے۔ ہمت ہار جانا عقل کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ جو شخص اپنے نفس کو درست نہیں کرتا بری عادتوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ برا انسان کسی میں بھی اچھائی نہیں دیکھتا کیونکہ اچھائی کو وہ صرف اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ مومن ہر آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہے اور ہر قسم کی موت مر سکتا ہے سوائے خودکشی کے۔ فخر اور سربلندی کو چھوڑو، تکبر اور غرور کو مٹاؤ اور اپنی قبر کو یاد رکھو کیونکہ یہی تمہاری گزرگاہ ہے۔ پروردگار، ہر شخص پناہ گاہ کی تلاش میں ہے، بس تو میری پناہ ہے۔ ہر شخص دل کو سکون پہنچانے والے کی تلاش میں ہے، تو میرے دل کو سکون پہنچانے والا ہے۔ اس قوم کو کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی جس نے خدا کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کر رکھا ہو۔ صبر اللہ کی بہترین نعمت ہے، جو اس سے محروم رہا بے شک بھلائیوں سے محروم رہا۔ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی قسم اللہ اللہ کرتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے سوا کسی بھی چیز کے مطلق طلبگار نہیں۔ جب اللہ دیتا ہے شکر کرتے ہیں، جب نہیں دیتا صبر کرتے ہیں، ہر حال میں راضی رہتے ہیں، شکوے کا نام تک نہیں لیتے۔ جب تک کوئی چیز اپنی ہستی فنا نہیں کرتی کسی دوسری چیز میں جذب نہیں ہو سکتی۔ جس نے خبر پائی گم ہوا اور اس کی خبر کسی نے نہ پائی۔ امن سے بہتر اور فساد سے بدتر اور کوئی چیز نہیں۔ روحانیت کے راستے میں یقین سے بہتر اور کوئی چیز نہیں۔ دل آئینہ ہے، ذرا سی چوٹ سے چور چور ہو جاتا ہے۔ وہ خیالات جو تمہیں کمزور کر دیں انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ جسے بولنا آ جائے
وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ بدلہ لینے میں جلدی کرنا شریف لوگوں کی عادت نہیں۔ کسی کی اصلیت کا وقت پر سامنے آ جانا اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ راز مزید رازوں کا پردہ ہوتے ہیں۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں ملتی، محبت بانٹنے والوں کو ملا کرتی ہیں۔ اپنے دل اور دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنی زندگی کی نئی کہانی کا آغاز تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ پرانی کہانی کو پڑھنا چھوڑ نہ دیں۔ فوجوں کے حملوں کو روکا جا سکتا ہے، لیکن خیالات کے حملوں کو روکنا بڑا مشکل ہے۔ ایک سیاست دان اگلے انتخابات کے بارے میں سوچتا ہے اور ایک رہنما اگلی نسل کے بارے میں سوچتا ہے۔ خاموشی کی کثرت سے گمراہی پیدا ہوتی ہے اور زیادہ بولنے سے قدر کم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی مہلت کو اپنی طاقت مت سمجھو۔ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے مگر اچھی سیرت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر اپنی عقل ہی اپنے لیے سکون کی وجہ نہ بن سکے تو پھر ایسی عقل ماتم کے لائق ہے۔ بڑی سوچ رکھنے والے تعریف اور برائی سے آزاد ہو کر کام کرتے ہیں۔ صرف اپنے آپ کو صاف رکھنا نصف ایمان نہیں بلکہ اپنی سوچوں اور دل کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ بیوقوف شخص کا اپنا کبھی زیادہ نقصان نہیں ہوتا، لیکن اپنے ارد گرد موجود ہر شخص کو برباد کر دیتا ہے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا۔ غلط باتوں کو نظر انداز کر دینا عقل مندی اور اس پر بحث کرنا بے وقوفی ہوتی ہے۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ جن کو نہیں سننا ہوتا ان تک چیخو پکار بھی نہیں پہنچتی، اور جو سننے والے ہوتے ہیں وہ خاموشی بھی سن لیتے ہیں۔ آج کا مسلمان ایک مٹر کے دانے کو سنبھال کر رکھتا ہے جس پر اللہ کا نام لکھا ہو، مگر نہ جانے کتنے ایسے دلوں کو توڑ دیتا ہے جس میں اللہ خود رہتا ہے۔ پاس رہنے کے لیے ساتھ ہونا ضروری تو نہیں۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت سب سے زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔ دل کو بس ایک بات سننے اور ماننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ لوگوں کو اتنی ہی جلدی معاف کر دیا کرو جتنی جلدی تم اللہ سے امید رکھتے ہو۔ اس بناوٹ کے دور سے پہلے زندگی کتنی خوبصورت تھی۔ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کر۔ شوق وفا نہ سہی، خوف خدا تو رکھ۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ لوگوں کا حساب کرتے نہ پھرو، یہ کام ان کے رب پر چھوڑ دو، بس تم اپنی طرف توجہ دو۔ بینائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں تلاش کرنے والے یعنی لکھنے والے مقرر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا، بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ گندگی سے کبھی گندگی دور نہیں ہوتی۔ سچ کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ برے کو ہر بات بری معلوم ہوتی ہے۔ زمانہ برا نہیں، برے کو ہی برا معلوم ہوتا ہے۔ جو شخص گناہ کا خیال زیادہ دل میں لائے، گناہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جس شخص کی زندگی میں غصہ غالب رہے وہ ہلاکت اور بدبختی سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ جس انسان پر تمہارا بس چلتا ہو اس پر غصہ کرنا پستی ہے۔ جلد بازی بے وقوفی ہے اور یہ انسان کی بدترین کمزوری ہے۔ فضول باتیں چھوڑ دینا دل میں حکمت پیدا کرتا ہے۔ انسان کی باتیں اس کے تقوی اور پرہیزگاری کا پتہ بتا دیتی ہیں۔ حرام کام میں فائدہ کتنا ہی ہو پھر بھی وہ حرام ہی رہتا ہے۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے
جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ ناپختہ سوچ زرخیز زمین کی طرح ہوتی ہے، جو اس میں بو دیں گے وہی اگائے گا۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا درد مٹا دے گا۔ برا دوست جب دوست کو گرانا چاہتا ہے تو اسے دھکا نہیں دیتا، بلکہ اسے برے کاموں میں لگا دیتا ہے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ کاش کہ کوئی ایسا آئینہ ہو جو چہرہ نہیں نیت دکھا دے۔ انسان تین چیزیں کبھی نہیں بھولتا: اپنا ٹوٹا ہوا مان، لا حاصل دعا اور بے پناہ محبت۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ لوگوں سے امید رکھو اور نہ شکایتیں کرو۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ جب تک ایمان پورا نہیں ہوتا انسان بے غم نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کہے کہ ابھی زندہ رہو تو تم زندہ رہو، اور جب وہ کہے کہ اب واپس آنے کا وقت ہے تو ہم خوشی سے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ خوش رہنے والا شخص جنت میں ہے، اللہ کے فضل پر یقین رکھنے والا شخص جنت میں ہے۔ اللہ نے تو بہت واضح راستے بنائے ہیں، گھاٹے کا سودا تو ہم خود کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ امیر انسان وہ ہے جسے سچی محبت نصیب ہوئی ہو۔ شکر کرنے میں کمی کرنے سے احسان کرنے والے لوگ نیکی کرنے میں بے رغبت ہو جاتے ہیں۔ اخلاص یہ ہے کہ اعمال کا بدلہ نہ چاہیے ہو، دنیا کو آخرت کے لیے اور آخرت کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیں۔ گناہ جوان کا بھی اگرچہ برا ہے لیکن بوڑھے شخص کا بہت برا ہے۔ دولت آرزو کے ساتھ، جوانی غذاب کے ساتھ اور صحت دواؤں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی۔ جس شخص کی امیدیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کے عمل بھی درست ہوتے ہیں۔ جب بھی کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا۔ سچائی کی سب سے سچی نشانی سادگی اور وضاحت ہے۔ جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں اپنے دل میں بنا لینا، ایسے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی حفاظت کا احساس دلاتے ہیں۔ سوچنے اور سوال کرنے کی عادت ڈالیں، ورنہ ساری زندگی بے شک کرتے گزر جائے گی۔ دھوکے باز کی زبان میٹھی اور دل کڑوا ہوتا ہے۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ رشتے جب ٹوٹنے پر آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی حیثیت۔ کوئی شخص آخرت کی عزت اور مرتبے کو 3 چیزوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا: عمل میں اخلاص، دنیا کی امیدوں کو چھوٹا کرنا، تقوی یعنی پرہیزگاری کو لازم پکڑنا۔ مانگنا ہو تو ایسے شخص سے مانگو جو دے کر بھول جاتا ہے۔ احسان کرنا ہے تو ایسے شخص سے کرو جو اسے یاد رکھتا ہے اور دہراتا رہتا ہے۔ جس کا تعلق اللہ سے ہو وہ ہر حالت میں اس سے متعلق رہتا ہے۔ جس نے تمہیں گناہوں سے ڈرایا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے تمہیں جنت کی خوشخبری دی ہے۔ تمہارا بہترین بھائی وہ ہے جو تمہارے گناہ بھول جائے اور تم نے جو اس پر احسان کیا ہے اس کو یاد رکھے۔ خدا کا محبوب ترین بندہ وہ ہے جس نے انصاف کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ شریف کی کامیابی معاف کر دینے اور احسان کرنے میں ہے، جبکہ کمینے کی کامیابی ظلم، تکبر
اور حد سے آگے بڑھنے میں ہے۔ ہوشیار رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا پروردگار تمہیں اپنی اطاعت کے نزدیک بھی نہ پائے اور تمہیں نافرمانی کے نزدیک دیکھے۔ جو جنت کی چاہت رکھتا ہوگا وہ خواہشوں کو بھلا دے گا۔ عقل مند کا سینہ اس کے رازوں سے بھرا ہوتا ہے۔ جو شخص تم سے سختی سے پیش آئے اس سے نرمی کا برتاؤ کرو، کیونکہ اس رویے سے وہ خود ہی نرم پڑ جائے گا۔ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھو اور ہر کام کو اس کے موقع پر انجام دو۔ دوسروں کو برائیوں سے روکو اور خود بھی رکے رہو، اس لیے تمہیں برائیوں سے رکنے کا حکم پہلے ہے اور دوسروں کو روکنے کا بعد میں۔ یقیناً وہ بد نصیب ہے کہ جو عقل اور تجربے کے ہوتے ہوئے اس کے فائدے سے محروم ہے۔ زیادہ کی امید میں اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالو۔ دنیا سے بے تعلق ہونا بڑی دولت ہے۔ خواہشوں سے باز رہنا اور دنیا کی لذتوں سے پرہیز کرنا ہی نفس کی دوا ہے۔ جس نے خود اپنے آپ کو برا بھلا کہا وہ شیطان کے دھوکے سے بچا رہے گا۔ برائیوں کا مجموعہ برے ساتھی کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر کسی انسان میں ادب اور آداب نہ ہو تو وہ بے لگام جانور کی طرح ہے۔ جس کی باتیں کم اس کا حساب کم۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کی باتوں کی پکڑ ہوگی تو اسے چاہیے کہ کم سے کم گفتگو کرے۔ خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو کم سمجھے، جس کی کمائی کا ذریعہ پاکیزہ ہو، اس کا دل پاک ہو اور اخلاق اچھے ہوں۔ افسوس ہے کہ تم موت اور آخرت کے سفر کو اس لیے پسند نہیں کرتے کہ تمہارے سامنے تمہاری غلطیاں اور گناہ ہیں۔ وہ علم جس سے فائدہ حاصل نہ کیا جائے اس خزانے کی طرح ہے جسے خرچ نہ کیا جائے۔ دوسروں کے جن کاموں کو تم برا سمجھتے ہو ان سے اپنا دامن بچا کر رکھو۔ جس نے لڑائی جھگڑے کو اپنا شیوا بنا لیا اس کی رات کبھی صبح سے ہمکنار نہیں ہوگی۔ لڑائی جھگڑے سے بچتے رہو کیونکہ یہ شک کی وجہ بنتا ہے، عمل کو ضائع کر دیتا ہے اور لڑنے جھگڑنے والوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے منہ سے ایسی بات نکل جائے جس کی بخشش نہ ہو سکے۔ اپنے نفس کو تول لو اس کے تولے جانے سے پہلے۔ سوائے خدا کے ہر کسی کے احترام کی ایک حد مقرر ہے۔ ہر چیز کی ایک مقدار ہوتی ہے، یہاں تک کہ عاجزی کی بھی ایک مقدار ہے۔ کتنا بہتر ہے برائیوں کے بعد نیکی کرنا اور کتنا برا ہے نیکیوں کے بعد برائی کرنا۔ بہترین مالداری ملے ہوئے پر راضی رہنا ہے اور بدترین فقیری سر جھکانا ہے۔ جب دو گروہ آپس میں لڑائی کے لیے آمنے سامنے ہوتے ہیں تو ان میں جو زیادہ درگزر کرنے والا ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اصل غریبی اور امیری کا فیصلہ تو قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد ہوگا۔ کمزوریوں میں سب سے بڑی کمزوری بد اخلاقی اور برے اعمال ہیں۔ زمین کبھی اللہ کی حجت سے خالی نہیں رہتی، خواہ وہ دلیل اور حجت ظاہر ہو یا چھپی ہوئی۔ خدا کو پہچان لینے کے بعد بہترین عبادت آسانی کا انتظار ہے۔ تنہائی میں بھی خدا سے ایسے ہی شرم و حیا کرو جیسے تم لوگوں کے سامنے شرم و حیا کرتے ہو۔ اے میرے رب، خطاؤں کے دریا میں غرق اپنے ان بندوں کو نجات دے دے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ گالی گلوچ بد زبانی ہے اور بد زبانی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن کو پڑھنے سے غافل مت رہو کیونکہ قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے اور بے حیائی اور برائی سے روکتا ہے۔ رات کو تھوڑا سویا کرو اور دن کو باتیں کم کرو۔ جسم میں آنکھ اور زبان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ناشکرہ نہیں۔ جب مومن کی جان گلے میں اٹک جاتی ہے تو وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے ذرا مجھے چھوڑ دو، جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ اپنے گھر والوں کو بتا دوں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے اب اس کا کوئی راستہ نہیں۔ مومن کی جس سے دشمنی ہوتی ہے وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، جس سے اسے محبت ہوتی ہے وہ اس کی خاطر گناہ نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے۔
یہاں تک کہ خداوند تعالی اس کا انتقام لے لے۔ جو کچھ تم اپنے بارے میں سننا پسند کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ اسی طرح بات کیا کرو۔ لالچ کرنے والا ذلت کی زنجیروں میں گرفتار رہتا ہے۔ محبت صرف محبت چاہتی ہے، ہمدردی یا مہربانی نہیں۔ دوسروں کے درد کی دوا بننے کی کوشش کرو، زخم دینے والے تو عام ملتے ہیں۔ اپنے سے امید رکھنے والے کو نا امید نہ کرو، کہیں خدا تم سے ناراض ہو کر تم سے دشمنی نہ کرنے لگے۔ کسی کی فطرت سے اگر آپ واقف ہیں تو یہ سمجھنے کی غلطی کبھی نہیں کرنا کہ اس کی فطرت بدل گئی ہے، کیونکہ انسان کی عادت تو بدل سکتی ہے مگر فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ خدا سے مغفرت طلب کرنا گناہوں کی دوا ہے۔ جو شخص اپنے عیبوں پر اپنے نفس کو ملامت کرے وہ بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا۔ نصیحت حاصل کرو تاکہ گناہ سے بچ سکو۔ جو کسی کے برے کام کو سراہتا ہے اور تعریف کرتا ہے وہ اس کام میں شریک ہے۔ سب سے سنگین گناہ وہ ہے جس کو انجام دینے والا اسے ہلکا سمجھے۔ دوسروں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو روکنا عقل کے کمال اور بدن کی راحت کی نشانی ہے۔ بیوقوف جس کی اپنے عیب پر نظر نہیں ہوتی وہ کسی کی نصیحت نہیں سنتا۔ عمر کو ضائع کرنے والا بیوقوف ہے، جبکہ عمر کو ضروری کاموں میں لگا دینے والا عقل مند ہے۔ عقل مند صرف وہی ہے جو اپنے کمالات اور دل میں جو کچھ ہو اس کو چھپائے رکھتا ہو، جبکہ ایک جاہل اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو دانا اور عقل مند نہ سمجھو، بلکہ ہمیشہ اپنے اندر نادانیاں تلاش کرتے رہو۔ جس کی عقل کم ہو جاتی ہے اس کی بات کرنے کا انداز خراب ہو جاتا ہے۔ عقل مند پر لازم ہے کہ ہمیشہ مشورہ لیتا رہے تاکہ صرف اپنی بات پر اڑے رہنے کی عادت سے باز رہے۔ عاجزی اور تواضع یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وہ چیزیں دیں جنہیں آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کو دیں۔ نیکی اور خوش مزاجی گھروں کو آباد اور عمر کو طویل کرتی ہے۔ اپنے دوست سے اظہار محبت کرو تاکہ وہ بھی تم سے محبت کرنے لگے، اور اس کی عزت کرو وہ بھی تمہاری عزت کرے، اور اسے اپنے نفس سے یعنی اپنے آپ سے آگے رکھو، وہ بھی تمہیں خود سے اور اپنے خانوادے سے آگے رکھے گا۔ جو تم سے محبت کرتا ہے وہ تمہیں بری چیزوں سے روکتا ہے، اور جو دشمن سمجھتا ہے وہ تمہیں ابھارتا ہے۔ جس طرح زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح بری عادتوں سے اور سرکش بنانے والی عادتوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرو۔ عبادت میں حلاوت اور مٹھاس کو طلب کرنے والے کو چاہیے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ غفلت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کر دے جو اسے آخرت میں نہیں بچا سکتی۔ جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو تم سے کٹے تم اس سے ملو، اور جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو۔ جو خدا سے معاملہ صاف رکھتا ہے اور غلط کام نہیں کرتا اس کا معاملہ کسی سے خراب نہیں ہوگا۔ جو اپنے راز یا برائی کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ دوسروں کا راز روکنے میں زیادہ کمزور ہوگا۔ عقل مند کو ادب کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنا کھیتی کو بارش کی۔ ادب مرد کا کمال ہے۔ جو اپنے دوستوں کی ہر بات میں ان کا حساب رکھتا ہے اس کے دوست کم ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کی تقسیم سے خوش ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں کو دیکھ کر غمزدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کی نصیحت عبرتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ لوگوں سے صلح کرو تاکہ محفوظ رہو، اور آخرت کے لیے کام کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ جتنی انسان کی ہمت ہوتی ہے اتنے ہی اس کے رنج اور غم ہوتے ہیں۔ اپنے عقل مند دشمن پر جاہل دوست سے زیادہ بھروسہ کرو۔ وہ بدترین عادتیں اور صفات جو ممکن ہیں انسان کے وجود میں رچ بس جائیں، ان میں سے ایک صفت انتہائی کنجوسی اور دوسرا حد سے زیادہ خوف ہے۔ بہترین اختیار نیک لوگوں کا ساتھ اور برے لوگوں سے جدائی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی گزری ہوئی بات کے بارے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ کاش اس کے علاوہ ہوتا۔ صبر یہ ہے کہ انسان پریشانیوں کو برداشت کرے اور غصہ دلانے والی باتوں کے مقابلے میں بردبار رہے۔ غیظ و غضب ہر برائی کی چابی ہیں۔ جھوٹ، کنجوسی، ظلم اور جہالت ایسی عادتیں ہیں جن کا نتیجہ برائی ہے۔ اپنے قوم قبیلے کا احترام کرو، کیونکہ وہ تمہارے پر اور بال ہیں جن سے تم اڑتے ہو، پرواز کرتے ہو۔ تمہارے گھر والے تمہارے ہاتھوں بدنصیب اور دکھی نہ ہوں۔ انسان اپنے رازوں کو خود ہی چھپا سکتا ہے۔ عقل مند مشورے سے بے نیاز نہیں ہوتا، بلکہ اس کا محتاج رہتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اچھے اخلاق والا شخص غیروں کے لیے اپنا ہوتا ہے اور بد اخلاق شخص خود اپنے لیے غیر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک افضل وہی ہوتا تھا جس کی خیر خواہی عام ہو، یعنی وہ ہر شخص کی بھلائی چاہتا ہو۔ خوبصورت بات کرنے والا سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ کوئی آزمائش ایسی نہیں جس کے لیے خدا کی طرف سے کوئی نہ کوئی نعمت نہ ہو، جو اس آزمائش کو گھیری ہوئی ہوتی ہے۔ جب لوگ مومن کو قبر میں رکھتے ہیں تو اس کو آواز دی جاتی ہے کہ پہلا تحفہ جو ہم تجھے دیتے ہیں وہ جنت ہے، اور پہلا تحفہ جو تیرے جنازے پر آنے والوں کو دیتے ہیں وہ ان کے گناہوں کی بخشش ہے۔ جب مومن خواب میں بھی خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو خدا اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اگر اس کے بدن میں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ کسی شخص نے امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ کرم کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، بن مانگے دے دینا۔ اے اللہ، ہمیں اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ ہمیں تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ یہ جو گزر رہا ہے وقت نہیں ہے، زندگی ہے۔ کم ظرف لوگوں کے ساتھ کم ظرفی سے پیش مت آنا، بس خاموش رہو، مضبوط رہو اور آگے چلتے رہو۔ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اچھا وقت انہی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتے۔ ایک چپ میں ہزار سکھ پائے، تھک گئے تھے ہم شور کر کر کے۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کر سکے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ وہ ہر کسی کو میسر ہو سکے۔ دنیا میں سب سے زیادہ غلیظ اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بدلحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ بیوقوف اور پاگل لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کو ہی سچا اور مکمل مانتے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کے بارے میں شک اور شبہات کا شکار رہتے ہیں۔ اللہ جب کسی کو مشکل سے نکالنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے ایسے ذرائع اور اسباب پیدا کر دیتا ہے جو کہ انسان کی عقل میں بھی نہیں ہوتے۔ اپنی نیکی کی وجہ سے خود کو عظیم اور دوسروں کو حقیر سمجھنے والا شیطان کا ہدف بن جاتا ہے۔ کامیابی صرف عاجزی میں ہے۔ اللہ کے نظام میں رزق بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے، جتنا بانٹو گے اتنا بڑھے گا۔ انسان کے اندر اطمینان ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر اطمینان نہیں تو قارون کا خزانہ بھی کم ہے۔ انسان میں جذبہ ہونا چاہیے، جذبات نہیں۔ سنبھلنے میں آسانی رہتی ہے اور مایوسی کی طرف نہیں جا پاتا۔ حالات، واقعات انسان کو پہلے جیسا نہیں رہنے دیتے۔ انسان کے اندر اچھے اور برے بدلاؤ آتے رہتے ہیں۔ اپنا حال ایسے گزارو کہ اگر مستقبل میں پچھلے گزرے ہوئے وقت کا سوچو تو گزرا ہوا وقت پرکشش نظر آئے، دل میں کوئی ملال نہ ہو۔ نفس کو وسوسے باہر سے نہیں، اندر سے بہکاتے ہیں۔ نیت کی حد تک بھلا چاہنے میں ہمارا جاتا تو کچھ نہیں، لیکن یہ عمل ہمیں بہت کچھ دے جاتا ہے۔ یہ بڑی بیوقوفی ہے کہ انسان آگ اور کانٹوں کے بیج بوئے اور امید رکھے کہ پھول کھلیں گے۔ تم دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ سب سے زیادہ عبادت میں یکسوئی رات کے سناٹے میں پیدا ہوتی ہے۔
جب انسان بھروسہ کرنے والا ہو جاتا ہے تو وہ ہر لمحہ خوشگوار رہنے لگتا ہے۔ نیک لوگوں کی کشش ان کے آس پاس کے لوگوں کو نظر آ جاتی ہے۔